मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नाम आमिर एजाज है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कोरंगी क्रॉसिंग में रिहाइश पजीर हूँ। स्टील दूध वाली, अच्छा ये तो वही दूध वाली बकरियाँ आपसे हम ख़रीदेंगे। दूध वाली बकरियाँ फ्री में नहीं लेंगे इंशाल्लाह। दूध वाली बकरियाँ, दूध वाली बकरी का बिज़नेस बहुत टाइट है। मेरा खुद इरादा हो रहा है मैं इसको बिज़नेस करूँ यार, दूध वाली बकरियों का। असली शहद की पहचान ये है कि छत्ते से तोड़ के आप खुद लेकर आए हो, किसी लैब में नहीं पता चलता, ये जहन में रखना। ना ना ना, असली शहद का जायका बाद दफ़ा ख़राब होता है, यानी ख़राब से मुराद नकली शहद से ख़राब होता है। नहीं, असली शहद की अलामत है जमेगा। जो जम नहीं रहा इसका मतलब गड़बड़ है, केमिकल डाले हुए हैं। कोई भी लिक्विड चीज़ होगी वो ठंड में जमेगी। अलबत्ता जो बेर का शहद है वो ज़रा मुश्किल से जमता है, वो जल्दी नहीं जमता। और पलोसा दरख्त का शहद है केपीके में, वो गर्मियों में भी जम जाता है। लोग कहते हैं नकली है, तो लिहाजा उसको ना जमाने के लिए उसमें चीजें डाली जाती हैं, फिर नहीं जमता, लोग कहते हैं असली है। तो हम लोग बहुत बेवकूफ लोग हैं, इनको तभी तो मेरा शहद का बिजनेस का बेड़ा गर्क हो गया। मैं असली शहद बेचता था, चला ही नहीं। एक्सपोर्ट करने लगा था मैं। एक पार्टी आई मेरे पास, मैंने उनको शहद दिया बताया कि ओरिजिनल है, तो उन्होंने क्या किया, वो रखे जम गया। आके कहने ये तो चीनी है, जमा हुआ है। हालांकि वो चीनी नहीं थी, वो मोम के वो हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए। मैंने कहा मर्जी है भाई आपकी। फिर कहते हैं आप मौलाना हो के ये काम कर रहे हो। मैंने कहा मौलाना हो के ये कर रहा हूँ, मौलाना नहीं होता तो मैं इसमें केमिकल डाल के इसको जमने से बचा रहा होता। समझते हो कि नहीं? तो हमने फिर अंदाज़ा लगा लिया कि पाकिस्तान में अगर कोई खालिस चीज़ बेच रहा है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक और सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। यहाँ खालिस चीज़ सोसाइटी में चलेगी नहीं। अब बकरी के दूध के भी कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरा अपना भी इरादा हुआ कि एक शौक भी है, तो चलो इसी शौक को बिजनेस बना लो। अब बकरी के दूध में क्या होता है, खालिस दूध अगर आप बेचोगे ना तो किसी दिन दूध थोड़ा सा गाढ़ा आएगा, किसी दिन दूध थोड़ा सा पतला आ जाएगा, किसी दिन दूध में थोड़ी प्याज की महक आ रही होगी, आपने बकरी को प्याज खिला दिया उस दिन, किसी दिन दूध में कुछ और आ रहा होगा। लोग कहेंगे ये क्या है। मैंने गाय पाली थी ना, बिजनेस की नीयत से नहीं पाली थी, घर की गाय थी, लेकिन घर में इतना दूध तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था, 4-5 किलो घर में चला जाता। बाकी हमने कहा चलो महल्ले वालों को बेच दो। बगैर प्रॉफिट के बेच रहा था मैं, कोई प्रॉफिट नहीं रखे। उसमें शिकायतें आ रही हैं, हजरत आज का दूध तो बिल्कुल सफेद सफेद था, हजरत आज का दूध में तो पीलापन बहुत आ रहा है, हजरत उस दिन हमने दूध को बॉयल किया तो इतनी मोटी मलाई थी, आज दूध को बॉयल किया तो मलाई है नहीं। बैठ के वजाहतें ही देते रहो। भाई गाय अपनी मर्जी से दूध देती है, कंपनी की मर्जी से दूध नहीं देती। कभी गर्मी ज्यादा होगी उसने कम खाया है, या कभी ऐसी घास खा ली उसमें फैट कम बना है तो कम मलाई होगी। कभी कुछ, कभी ऑर्गेनिक चीजें स्टेबल नहीं रहती, एक जैसी कभी भी नहीं रहती। यही उसके खालिस होने की अलामत है। कंपनियां क्या करती हैं, अब शहद की कंपनियां क्या करती हैं, आप उनका शहद पूरी दुनिया में कहीं से भी ले लो, एक ही जैसा टेस्ट होगा और एक ही फॉर्म में होगा। वो वजह क्या है, वो मैं नहीं कह रहा उनमें मिलावट करते हैं, वो मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। वो मशीनें चला के उनका पानी सक कर लेते हैं शहद में, ताकि उसमें जो सैलान है, बहाव है, वो कम हो जाए। तो कुछ ना कुछ करते हैं ताकि एक टेस्ट को मेंटेन रखा जा सके। ऑर्गेनिक चीजों का टेस्ट हमेशा एक जैसा बोलो नहीं होता। शहद जब भी उतारोगे नया जायका होगा, कभी पतला शहद निकलेगा, कभी गाढ़ा शहद निकलेगा, कभी थोड़ा व्हाइट कलर का होगा, कभी थोड़ा डार्क कलर का होगा। इस तरह से बिजनेस नहीं हो सकता। शहद में भी हमारे साथ यही हुआ। वो शहद लेके जा रहा है, ये थोड़ा डार्क कलर का आ रहा है, मुफ्ती साहब पिछले साल तो बड़ा लाइट चमकता हुआ कलर था, अब थोड़ा डार्क कलर है। बस वही ना, किस दरख्त पे है, किस मौसम में है, कौन से फूल उसने चूसे हुए हैं, मक्खी का मूड एक ऐसा था, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। गाय का मूड होता है तो दूध दबा कर देती है, मूड नहीं होता तो दूध की क्वालिटी गिरा देती है वो। अब गाय का मैं लतीफे सुनाऊंगा गाय को बिठा के उसका मूड सही करने के लिए। तो मैंने लोगों से बोला भाई ये हमारी गाय का दूध है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये आपने लेना है लो, वरना पतली गली से निकलो, मिलावट कोई नहीं हो रही है इसमें, आगे देख लो। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता भाई, खालिस चीज पब्लिक की खोपड़ी में। दूध को पहचानते हैं मोटी मलाई से, मोटी मलाई है ये खालिस है। हालांकि जितनी ज्यादा बलाई होगी वो दूध सेहत के लिए उतना ही ज्यादा नुकसानदेह है। इसका मतलब उसमें मिनरल्स नहीं है,
اس میں فیٹ بہت زیادہ ہے. جب گائے کو بھینس کو آپ گھاس کھلاؤ گے نا, دودھ کی کوالٹی اچھی ہوگی صحت کے لحاظ سے, ملائی کم ہو جائے گی. جب آپ اس کو وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ونڈے, اس کو پتہ نہیں کیا چاکلیٹیں کھلاؤ گے نا. ہمارا ایک دوست ہے, وہ دودھ گائے پالتا بھی ہے اور دودھ بیچتا بھی ہے. وہ گائے کو کیک کھلاتا ہے, شام کو بیکری کا جتنا سامان ہے وہ لے کے اپنی گائے کو کھلاتا ہے. کہتے ہیں اس سے دودھ بہت اچھا آتا ہے. کیک کھا کے گائے اچھا دودھ دے سکتی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, میٹھا دودھ نکلتا ہے, فیٹ بہت زیادہ, لوگ اسی سے دودھ خریدتے ہیں. یار اس کے دودھ کی کوالٹی بڑی شاندار ہے, گاڑا دودھ ہے, اتنی موٹی ملائی, اور ایسا میٹھا کہ چینی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. اور ہماری گائے گھاس کھا کے دودھ دے رہی تھی. یہ کیا ہے, مفتی صاحب باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں, لیکن مفتی صاحب کی گائے دودھ اچھا نہیں دیتی, کیونکہ گائے کی نیچرل غذا گھاس ہے میرے بھائی. کیک اور چاکلیٹیں نہیں ہے. وہ میٹھا دودھ دے دے گی, ملائی بھی ہوگی, تو وہ خود ہی تھوڑے دنوں میں پھول کے کپا بنے ہوئے ہوگے, گھی کا ڈبا بنے ہوئے ہوگے, دودھ کی کوالٹی تھوڑی رہے گی وہ. تو اس لیے پاکستان میں ہمارا تجربہ یہ ہے, میں نے بھی بزنس کیے ہیں, ایسا تھوڑی بہت سارے بزنس کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں. اندازہ ہو گیا یہاں صحیح چیز, یہاں جھوٹ بول کے مال بیچنا آسان ہے, سچ بول کے مال بیچنا مشکل. سچ بول کے شادی کرنا یہاں بہت مشکل ہے. آپ بولو میری اتنی آمدن ہے اور میری پہلے سے ایک بیوی موجود ہے, دوسری بیوی کو میں یہ گھر دوں گا, نہیں ہوگی کبھی بھی شادی. سچ بول کے کام کرو گے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں سچ کی ویلیو نہیں ہے, کیا کریں, سوسائٹی اس طرح کی. کچھ لوگ ہیں عقل مند ابھی بھی الحمدللہ. تو اس لیے میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے نا, اس وقت بکری کے دودھ کا بزنس جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت ٹائٹ چل رہا ہے, تو شاید چل جائے. لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کو مینٹین رکھا. آپ نہ کرو, آپ بولو یار تھوڑا پروفٹ ہوگا لیکن چیز کیا ہوگی, خالص. اچھا جو زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا خالص خالص, اسی سے زیادہ ڈر بھی لگتا ہے مجھے, کیونکہ زبان پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا لوگوں کے. ابھی ایک صاحب نے, ایک حکیم تھے, 2 نمبر حکیم, اللہ ان کی مغفرت فرما دے تو زیادہ اچھا ہے. مغفرت مردوں کے لیے کی جاتی ہے نا دعا, تو ویسے تو وہ زندہ ہیں. انہوں نے ہمارے کسی دوست کو کوئی نسخہ دیا, وہ سست رہتے تھے نا, سستی رہتی تھی ان میں. تو کووڈ کرونا کے دنوں میں نہیں, جب یہ چل رہا تھا بڑا, وہ تھوڑے ڈپریشن میں بھی گئے ہوئے تھے, تو ایک حکیم صاحب نے ان کو دوا دے دی. حکیم صاحب نے ان کو بولا کہ یہ اتنی سی چٹکی کھا لیا کرو. تو اب وہ کھاتے تو بڑے فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں نا, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. مجھے بھی انہوں نے لا کے وہ دوا دے دی. سب آپ کے بھی بیانات ہوتے ہیں اور اتنا, اور اس دوا کا نام ہی انرجی بوسٹر, ڈبے پہ لکھا ہوا تھا انرجی بوسٹر. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا بھائی, میں نہیں کھاؤں گا, ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے. یا تو 100% حکیم پہ اعتماد ہو, ورنہ میڈیکل دواؤں میں کم از کم یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر. اس میں مجھے پتا کیا, میں نے کہتے ہیں نہیں بہت زبردست حکیم ہے وہ 2 نمبر نہیں ہے. میں نے کہا بھائی پاکستان میں کسی پہ اعتماد کرنا بڑا مشکل کام. میں نے کہا ہم اپنی صحتوں کو ایسے برباد نہیں. اس نے کہا نہیں, جتنا بھی سست ہو آدمی, تھکاوٹ ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ڈرنک پی لیتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جائے, کافی پی لیتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں, وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا پتا ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, فائدے کیا ہیں. میں نے کہا اس کا کیا پتا ہمیں. 2 سال تک نا وہ جب تھکے ہوئے ہوتے, ایک چمچ لیتے گرم پانی کے ساتھ, اور پھر اپنے دفتر جاتے, بھاگتے دوڑتے, جیسے کوئی سٹا لگا کے نہیں چلا جاتا. کہتے بڑی طاقت آتی ہے اس سے. جم جانے سے پہلے بھی کھا رہے ہیں نا, جم جا رہے ہیں, پھر جناب دولے شولے بنا رہے ہیں. کہہ رہے حکیم 1 نمبر ہے. حکیم کہہ رہا ہے اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا اس کا لیب ٹیسٹ کرواؤ. میرے کہنے پر نا جب بہت زیادہ 2 سال تو انہوں نے کھائی, میں نے بہت زیادہ اصرار کیا نا کہ یار لیب ٹیسٹ کرواؤ. کروایا تو اسٹرائڈ نکلا اس کے اندر. اب انہوں نے حکیم کو جا کے پکڑا, یار تم ہمیں اسٹرائڈ کھلا رہے ہو. کہہ رہے اللہ کی قسم میں نہیں ڈالتا, اصل میں کچھ اجزاء میں دکان سے خریدتا ہوں, شاید وہ ڈال دیتے ہوں. میں نے کہا اس کمبخت سے پوچھو کہ پھر تو اتنا کانفیڈنٹلی کیوں کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. جب تو کہیں اور سے بھی کچھ چیزیں خرید رہا ہے تو آپ بولو میں کچھ نہیں ڈالتا, بھائی باہر سے کچھ چیزیں میں خریدتا ہوں شاید اس میں ڈل جاتا. یہ بول دو نا. صاف بات کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج نہیں ہے, ہر آدمی گھماتا ہے بات کو. تو اس لیے بھائی بہت مشکل ہے پاکستان میں کسی پہ اعتماد کیا جائے. گوروں میں یہ ایک اچھی چیز ہے, کتے پالتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے یار.
وہاں کوئی چیز خرید رہے ہو تو اس کا مطلب ہے جو لکھا ہوا ہے وہی ہے. میں کتنا باہر جا کے کھانے کھاتا ہوں, بیمار نہیں ہوتا. یہاں آتے ہی ہمارے مسالے وہاں بین ہیں. اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کوئی بین نہیں ہے, یہ کمپنیوں کے مسالے تو جا رہے ہیں. بھائی یہ کمپنیوں کے مسالے جا رہے ہیں وہاں بھی, لیکن یہ والا فارمولا نہیں ہے. کمپنیوں کے نام تو یہی ہیں, فارمولا کیا ہے؟ ریسیپی چینج ہے, فارمولا چینج ہے. یہاں کچھ اور ہے, وہاں کچھ اور ہے. یہاں ٹیسٹ, بریانی کا ڈھکن جب ہٹاتے ہو نا دیکھ سے, ایک دم تو خوشبو کے جھونکے آتے ہیں. یہ باہر کی بریانیوں میں نہیں ہے. تو یہ جو جھونکے آ رہے ہیں نا, یہ کچھ اور ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. اتنا دھوکا, اتنا دھوکا, اتنا دھوکا, تمہاری صحتوں سے کھیل رہے ہیں. مت کرو. مسالے بھی مت کھاؤ باہر کے. یہ لونگ, کالی مرچ اور یہ ساری چیزیں لا کے نا نیٹ پہ سرچ کر لو, ریسیپیز آج کل مل جاتی ہیں. تو نیٹ پہ گھر والوں سے بولو بھائی بریانی مسالہ خود گھر میں بناؤ. تکا مسالہ خود آپ تجربہ کر کے دیکھو, اللہ کی قسم آپ گھر میں وہ مسالہ بناؤ, آپ کھاؤ, پیٹ خراب نہیں ہوگا. باہر کا پیکنگ کا بہت اچھی کمپنی کا مسالہ لاؤ گے, کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا آپ کے پیٹ میں. اور اگر نہیں پڑ رہا تو اس کا مطلب تم گندگی کے عادی ہو چکے ہو. ایک بھنگی اگر ایک گٹر سے ڈبکی لگا کے دوسرے گٹر سے نکلتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو یہ نہیں ہے کہ امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. بھائی اس کو عادت ہو گئی ہے. کس کی؟ اس بیچارے کا تو مجبور ہے وہ. شریف, ایک شریف نہیں کہنا چاہیے, ایک صفائی پسند آدمی اگر گھسے گا تو بیمار ہو جائے گا وہ. تو یہ جو آپ اگر ان مسالوں کو کھا کے خراب نہیں ہو رہا نا پیٹ, تو یہ اس کی علامت نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں. یہ مسالے ٹھیک ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو گندگی کی عادت پڑ چکی ہے. بہت ہو گیا یار, میں بھی انسان کا بچہ ہوں. کچھ صاحب قیامت کے دن درجہ بندی کی جائے گی, لوگوں کے عمل بتاؤں گا, کسی نے پورا لمبا بیان ہے اس کے اوپر. جلدی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. یہ وہی بکری والا, بکری پالو, بزنس کرو, مزہ نہ آئے پیسے واپس آرگینک چیزیں کھلاؤ لوگوں کو. مفتی صاحب اسلام فرض واجب حکام کیا ہے بتاؤں گا, پورا بیان ہے یار, یہ تو معاشرتی علوم کا پورا پرچہ ہے. مجھ صاحب اگر کوئی شخص قیامت کے دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس توحید کے علاوہ کوئی نیکی نہ ہو تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائے گا. جو توحید پہ مرا ہے وہ بالآخر مار کھانے کے بعد صرف توحید کی برکت سے ایک دن جہنم سے نکل آئے گا. مفتی صاحب پیغمبروں کی قبروں کو اللہ نے سلامت محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک محفوظ ہے. اس میں بڑی حکمت ہے, کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ امت میجورٹی توحید پرست ہے, یہ اپنے پیغمبر کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنائے گی, طواف کا ذریعہ نہیں بنائے گی. پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا, حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے. تو اس لیے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے, کسی اور پیغمبر کی اتنی یقینی طور پہ محفوظ نہیں. امکانات ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی قبر ہے یہ, اور موسیٰ علیہ السلام کی, یہ یقینی نہیں ہے, امکان کی درجے میں ہے. یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. لوگ جاتے ہیں نا جو بیت المقدس جاتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قبر یا موسیٰ علیہ السلام کی قبر, تو بھائی امکان کے درجے میں ہے, وہ یقینی نہیں ہے. تو اللہ نے چونکہ اسلام ہی کو باقی رکھنا تھا, تو اس لیے جو اسلام کے پیغمبر ہیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صرف انہی کی قبر کو اللہ نے یقینی طور پہ محفوظ رکھا ہے. چلو بھائی بہت ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. میرے گھر میں بھنڈی پکی ہوئی ہے, بھنڈی گوشت کے ساتھ.